زمانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ جناب والا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کی جائے کہ جسے انگنت قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، مگر اس کا ایک خطہ آج بھی آزادی کی نعمت سے محروم ہے۔ ہاں وہی خطہ، وہی کشمیر جو جنت نظیر ہے کہ جہاں ڈوگرا راج نے غیر قانونی تسلط کے ذریعے سے اپنی فوجیں داخل کی اور کشمیریوں کے حقوق غصب کر لیے، مگر پھر کشمیریوں نے اول روز سے ہی بھارتی فوج کو ایل او سی تک محدود کر کے یہ واضح پیغام دے دیا تھا کہ تو تیر چلا ہم جگر آزمائیں گے۔ جناب اعلیٰ، ذرا اس کشمیر کی وادی کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، ذرا اس کشمیر کو دیکھیے کہ جہاں آج وہی کشمیر کہ جہاں آج گلوں کی ہریالی کے بجائے صرف اور صرف خون کی ڈالی نظر آتی ہے، کہ جہاں آج ہر روز جنازے اٹھتے نظر آتے ہیں، کہ جہاں ہر گھر سے جوانوں کے لاشیں اٹھتے نظر آتے ہیں، کہ جہاں آج بہنوں کی تار تار عصمتیں اور تار تار آنچل دکھتے ہیں، کہ جہاں آج معصوم بچوں کی لاشیں دکھتی ہیں، مگر اس کثیف ماحول کے اندر بھی ذرا اس کشمیری ماں کی ہمت کو سلام کیجئے کہ جو اپنے بچے کو ظالم بھارتی فوجی کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے اس فوجی کے منہ پہ تماچا رسید کرتی ہے۔ ذرا اس بوڑھے علی کیلانی کی آواز میں گھن گھڑک دیکھیے کہ جو بھارت کے ایوانوں میں زلزلہ پپا کر کے رکھتی ہے۔ ذرا ان والدین کے حوصلے کو سلام کیجئے کہ جو روز بروز حریت کے نام پر اپنی اولادوں کو قربان کرتے ہیں۔ ذرا ان معصوم بچوں کے ہاتھوں میں کتابوں کے بجائے پتھر دیکھیے کہ جو ظالم بھارتی فوج کی گولیوں کی باڑ کے آگے سیسا پھرائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں اور اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ جو بھی شانوں سے سر نکالے گا بس وہی بالوں پر نکالے گا۔ دستے ظالم سے مسلوب نہیں ہونے کے، ہم تیرے جبر سے مغلوب نہیں ہونے کے، ہم تیرے جبر سے مغلوب نہیں ہونے کے۔ جناب میرا کچھ عرصہ قبل کی ہی بات ہے کہ جب پابندی لگائی گئی پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہ لگے گا، کہ جب پابندی لگائی گئی پاکستان کا جھنڈا نہ اٹھایا جائے گا، مگر پھر عشق و مستی کا طوفان سڑکوں پہ دیکھا گیا کہ ہر ہاتھ میں پاکستان کا علم تھا، ہر زبان پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ تھا، اور ہاں ظالم بھارتی فوج کی گولیوں کے بار کے آگے سیسا پھرائی ہوئی دیوار بن کر ہر کشمیری یہ پیغام دے رہا تھا کہ میرے تن کے زخم نگن نبی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازو پہ